میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں یوریشیا کے جنوبی قفقاز کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ملک کی، جسے آگ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس ملک کے مشرق میں بحر قزوین، شمال میں روس، مغرب میں آرمینیا اور ترکی، شمال مغرب میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں آذربائیجان کی، جس کو سرکاری طور پر جمہوریہ آذربائیجان کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان کے جنوب مغرب میں واقع نگورنو قرباخ اور 7 مزید اضلاع نگورنو قرباخ کی 1994 کی جنگ کے بعد آرمینیا کے قبضے میں ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے 4 قراردادوں نے آرمینیا سے کہا کہ وہ آذربائیجان کی سرحد سے اپنی فوجیں ہٹا لیں۔ ملکی رقبے میں 30 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ چند جزائر بھی ہیں جو بحر قزوین میں واقع ہیں۔ باکو آذربائیجان کا شہر ہے۔ یہ آذربائیجان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ بحر کیسپیئن کے کنارے واقع ہے۔ باکو تیل کی دولت سے مالا مال علاقے میں واقع ہونے کے باعث تیل کی صنعتوں کا مرکز ہے۔ شہر 11 اضلاع اور 48 قصبہ جات میں تقسیم ہے۔ باکو کے وسط میں قدیم شہر واقع ہے جس کے گرد فصیل ہے۔ دسمبر 2000 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ شطرنج کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی گیری کاسپاروف کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ باکو میں زیادہ تر جگہوں پر شراب نوشی کی اجازت ہے، سوائے مذہبی مقاصد کی جگہوں جیسا کہ مساجد اور اسلامک سینٹر وغیرہ۔ در حقیقت آپ تمام سپر مارکیٹ میں الکوحل خرید سکتے ہیں۔ زیادہ تر ریستوران اور تمام کلبوں میں ایسے مشروبات کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ آذربائیجان کو آگ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان کے سب سے مشہور جگہوں میں سے ایک برننگ ماؤنٹین یعنی آگ کا پہاڑ ہے، جو بحر کیسپیئن کے کنارے ایک پہاڑی پر قدرتی چمکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے نام کے مطابق پہاڑ کم از کم 65 سالوں سے بھڑک رہا ہے۔ الہام الیوف آذربائیجان کے چوتھا اور موجودہ صدر ہیں۔ وہ سابق صدر حیدر الیوف کے بیٹے ہیں جو 1993 سے 2000 تک آذربائیجان کے صدر تھے۔ آذربائیجان ایک سیکولر جمہوریہ ہے۔ یہ ملک آزاد ریاستوں کی دولت مشترکہ اور کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کا بانی رکن ہے۔ ملک کا مستقل نمائندہ یورپی یونین میں موجود ہے۔ اسے یورپی یونین کے خصوصی الیچی اور اقوام متحدہ کا رکن ہونے، یورپی کونسل اور نیٹو کے پرامن کے پروگرام میں بھی نمائندگی حاصل ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کی ریاست تاریخی طور پر اس علاقے سے تعلق رکھتی ہے جسے قفقازی البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کو ایران بھی کہا جاتا ہے۔ قفقاز 1740 سے روسی قبضے تک مختلف قوانین کے قبضے میں تھا۔ 19ویں صدی کے وسط سے لے کر 1917 تک جنوبی قفقازی روسی صوبہ جات میں منقسم تھا۔ 1940 کی دہائی میں آذربائیجان سوویت سوشلسٹ ریپبلک نے جنگ عظیم دوم کے مشرقی محاذ کو تیل کی سپلائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ ایڈولف ہٹلر نے آپریشن شروع کیا تاکہ قفقازی تیل کے کنووں پر قبضہ کیا جا سکے، لیکن اس میں شکست ہوئی۔ کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری میخائیل گورباچوف کی سیاسی پالیسیوں کے نتیجے میں پورے سوویت یونین میں بالعموم نگورنو قرباخ میں بالخصوص بے چینی پھیل گئی۔ اعزاز مطالبوف نے آذربائیجان کے صدر کا عہدہ کا حلف لیا اور 18 اکتوبر 1991 کو آذربائیجان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ بین الاقوامی طور پر آذربائیجان کی آزادی کو روس کے زوال کے 1 سال بعد تسلیم کیا گیا۔ بحرین آخری ملک تھا جس نے 6 نومبر 1996 کو آذربائیجان کو تسلیم کیا۔ 2 طرفہ سفارتی تعلقات، جن میں سفارتکاروں کا تبادلہ بھی شامل ہے، سب سے پہلے ترکی، امریکہ اور ایران کے ساتھ قائم ہوئے۔ اب تک آذربائیجان کے سفارتی تعلقات 158 ممالک کے ساتھ ہیں۔ یہ 38 بین الاقوامی تنظیموں کا رکن بھی ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان اور ریاست فلسطین کے درمیان تعلقات 1992 میں قائم ہوئے تھے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا۔ باکو میں فلسطین کا سفارت خانہ ہے، جبکہ آذربائیجان کا فلسطین میں سفارت خانہ نہیں ہے۔ 2012 کے رائے عامہ کے سروے کے مطابق 63% آرمینیا آذربائیجان کو آرمینیا کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ 94% آذربائیجان کے لوگ آرمینیا کو آذربائیجان کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ آذربائیجان کے خلاف دشمنی کی جڑ نگورنو قرباخ تنازع سے ملتی ہے۔
انتظامی امور کے لیے آذربائیجان کو 76 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں 65 دیہاتی، 11 شہری اور 1 خود مختار علاقہ شامل ہے۔ صدر ان علاقوں کے لیے گورنر کا تقرر کرتا ہے۔ ان کے لیے اپنے مقامی سربراہ بھی منتخب ہوتے ہیں، جن کے پاس مقامی سطح کے اختیارات ہوتے ہیں۔ کلیدی عہدوں پر بھی تقرری تنزلی صدر کے اختیار میں ہوتی ہے۔ آرمینیا کے زیر قبضہ علاقوں کے گورنر ملک بدری کی حالت میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ 2/3 آذربائیجان تیل اور قدرتی گیس کے حوالے سے اہم ہے۔ قفقاز صغیر کے اکثر حصوں میں سونا، چاندی، لوہا، تانبا، مینگنیز، کوبالٹ اور مختلف اورز اور اینٹی منی پائے جاتے ہیں۔ 2007 کے اوائل میں آذربائیجان میں کل 4755.1 ہیکٹر زمین قابل کاشت ہے اور لکڑی کے 13 کروڑ 60 لاکھ مکعب میٹر ذخائر موجود ہیں۔ آذربائیجان کی سمندری تجارت کے ادارے کے پاس کل 54 جہاز موجود ہیں۔ درآمدات ہونے والی اکثر اشیاء کے کچھ حصے اب آذربائیجان میں ہی تیار ہوتے ہیں۔ ملک کو ایک اعلیٰ متوسط آمدنی والا ملک سمجھا جاتا ہے، جس میں اعلیٰ سطح کی اقتصادی ترقی اور خواندگی ہے۔ آزادی کے بعد آذربائیجان نے IMF، ورلڈ بینک، یورپی بینک برائے تعمیر و ترقی، اسلامی ترقیاتی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک کی رکنیت حاصل کی۔ بینکاری کا نظام 2 سطحوں پر ہے، جن میں نیشنل اور کامرس کے بینک شامل ہیں، جو غیر بینکاری سرمایہ داری نظام کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ 1992 میں اسٹیٹ بینک کی بجائے نیشنل بینک قائم کیا گیا۔ نیشنل بینک آذربائیجان کے قومی بینک کا کام کرتا ہے اور کرنسی کا اجرا اور دیگر امور اس کی نگرانی میں طے ہوتے ہیں۔ تجارتی بینکوں میں سے 2 بڑے بینک، انٹرنیشنل بین اور یونائٹڈ یونیورسل جوائنٹ اسٹاک بینک، حکومت کی ملکیت ہے۔ آذربائیجان منات اس ملک کی کرنسی ہے۔ ایک منات 163 پاکستانی روپے اور 48 انڈین روپے کے برابر ہوتا ہے۔ 2007 میں ہونے والی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں آذری لوگوں کی تعداد 95.8% ہے، روسی 2.8%، آرمینیائی 1.5%، تالش 1% اور 0.6%، تاتار 0.4%، ترک 0.5%، یوکرینی 0.4%، کرد 0.2%، جارجین 0.2%، سہرس 0.2%، تات 0.1%، یہودی 0.1% اور دیگر 0.12% تھے۔ اپریل 2006 میں کل آبادی کا 51% حصہ یعنی 43,80,000 افراد شہری اور 49% یعنی 40,60,000 افراد دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ملکی آبادی کا کل 51% حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ آبادی میں اضافے کی شرح 2006 میں 0.66% سالانہ رہی۔ اس کی ایک بڑی اہم وجہ لوگوں کی بیرون ملک ہجرت شامل ہے۔ آذربائیجان کی فوق میں آبادی لسانی گروہوں وغیرہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں کردی، لزگن، تالش، جارجین، روسی اور آرمینی ریڈیو زبانوں کے ریڈیو اسٹیشن بھی کام کرتے ہیں۔ ان کو حکومت کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ بلاکان میں موجود اسٹیشن اور زبان میں اہم، چاز میں تاز زبان میں بھی اسٹیشن کام کرتے ہیں۔ اس طرح باکو میں کئی اخبارات روسی، کردی، لزگن اور تالش زبان میں چھپتے ہیں۔ یہودی بھی اپنا ایک اخبار عزیز چھاپتے ہیں۔ یہاں کے قومی موسیقی کے آلات میں 14 تاروں والا آلات، 8 پیٹنے والے تاشے اور 6 مختلف اقسام کے بانسری نما آلے شامل ہیں۔ یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثے کی فہرست میں گوربستان ریاستی ریزرو، باکو کا آتشی مندر، مومن خاتون کا مزار اور شیخی مہان محل شامل ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 93.84% سے 96% آبادی مسلمان ہے، جن میں سے 85% شیعہ، 15% سنی۔ عیسائیوں میں اکثریت روسی آرتھوڈکس اور آرمینی آرتھوڈکس شامل ہیں۔ اسلام آذربائیجان میں 7ویں صدی میں عربوں کے ساتھ پہنچا، آہستہ آہستہ عیسائیت اور کافر فرقوں کی جگہ لے لی۔ 16ویں صدی میں صفوی خاندان کے پہلے شاہ اسماعیل اول نے شیعہ اسلام کو ریاستی مذہب کے طور پر قائم کیا، حالانکہ لوگوں کا ایک بڑا حصہ سنی رہا۔ ملک میں عام ریل کی پٹڑی کو 2005 میں 2,957 کلومیٹر تک پھیلایا گیا۔ برقی ٹرینوں کے روٹ کو 127 کلومیٹر تک بڑھایا گیا۔ 2006 میں کل ہوائی اڈوں کی تعداد 36 تھی اور اس کے علاوہ ایک ہیلی پورٹ بھی موجود ہے۔ ملک میں ڈرائیور سمت دائیں ہاتھ ہے اور اسٹیئرنگ بائیں سائڈ ہوتا ہے۔ ملک کا ڈومین نیم .az اور کالنگ کوڈ +994 ہے۔
عام طور پر آذربائیجان تنہا سفر کرنے والے لوگوں کے لیے محفوظ ہے، لیکن کچھ خواتین نے اکیلے چلتے ہوئے ٹیکسی لیتے ہوئے مردوں کو ناپسندیدہ توجہ کے واقعات رپورٹ کروائے ہیں۔ اگر رات کو باہر جا رہے ہوں تو یقینی بنائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ہو جو آپ کو محفوظ رکھے۔ آذربائیجان میں پرتشدد جرائم شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، لیکن غیر ملکیوں نے سنگین جرائم کی اطلاع دی ہے، جن میں گھریلو چوری، ڈکیتی اور حملے شامل ہیں۔ رات اندھیرے چلتے وقت ہوشیار رہیں، بشمول ہوٹلوں اور رہائشی علاقوں کے قریب۔ آذربائیجان کی کل سرحدیں 2648 کلومیٹر طویل ہیں، جن میں سے آرمینیا کے ساتھ 1007، ایران کے ساتھ 796 اور جارجیا کے ساتھ 480، روس کے ساتھ 390، ترکی کے ساتھ 15 کلومیٹر کی سرحد شامل ہے۔ اس کی ساحلی حدود 800 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ ملک میں 3 پہاڑی سلسلے، قفقاز کبیر، قفقاز صغیر اور تالش پہاڑی سلسلے ہیں۔ دنیا میں مٹی کی آتش فشاں کا تقریباً نصف حصہ آذربائیجان میں پایا جاتا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جھیل سارسیو ہے، جو تقریباً 67 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور سب سے لمبا دریا kur ہے، جو 1515 کلومیٹر طویل ہے۔ نومبر 1991 میں جاری ہونے والے صدارتی فرمان کے مطابق موجودہ قومی افواج کی تشکیل کی گئی۔ آذربائیجان کے افواج کے 4 حصے ہیں: بری فوج، ہوائی فوج، بحری فوج اور فضائی دفاعی فوج۔ اس کے علاوہ نیشنل گارڈ، داخلی گارڈ، سرحدی گارڈ اور ساحلی گارڈ یعنی کوسٹ گارڈ بھی موجود ہے۔ صدر کو افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت حاصل ہے۔ 2007 کے اوائل میں آذربائیجان کی فوجوں میں 95,000 مرد شامل تھے۔ 2007 میں اس کے دفاعی اخراجات $871 ملین یعنی $870 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ گئے ہیں۔ آذربائیجان نے 12 نومبر 1995 کو نئے آئین کی منظوری دی، جس میں اس کے ریاستی نشان، جھنڈے، سرکاری نشان اور قومی ترانے کی منظوری دی۔ آذربائیجان کی حکومت میں طاقت کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں پارلیمنٹ، عدلیہ اور اشرافیہ شامل ہے۔ قانون سازی کی اجازت صرف یک ایوانی قومی اسمبلی کو ہے۔ پارلیمنٹ کے انتخابات ہر 5 سال کے بعد نومبر کے پہلے اتوار کو ہوتے ہیں۔ آئینی عدالت کی مدد سے انتخابات کے شفاف ہونے کے بارے میں تسلی کی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی کی طرف سے منظور ہونے والے قوانین ان کے شائع ہونے کی تاریخ میں نافذ سمجھے جاتے ہیں۔ صدر کو 5 سال کی مدت کے لیے براہ راست منتخب کیا جاتا ہے۔ صدر کے پاس کابینہ کی تشکیل دینے کی طاقت ہے۔ کابینہ میں وزیر اعظم اور اس کے نائبین وزراء پر مشتمل ہوتے ہیں۔ صدر کے پاس قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ آذربائیجان کے موجودہ علاقے میں قدیم ترین انسانی آثار پتھر کے زمانے تک کے ملتے ہیں۔ یہ آثار مختلف غاروں میں محفوظ ہیں۔ شراب کی سرائیاں جو خشک ہو چکی ہیں، شہر خاموشاں اور قبریں بھی ملی ہیں۔ یہ شراب تانبے کے دور میں بنائی جاتی ہے۔ عرب اموی خلیفہ نے ساسانیوں اور بازنطینیوں کو شکست دے کر قفقازی البانیہ کو فتح کیا۔ عباسیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ سلاریوں، ساجدی، شدادی، روادی اور بادیوں کے قبضے میں رہا۔ 11ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں وسطی ایشیا سے آنے والے ایک اوغدائی قبیلوں نے بتدریج اس علاقے میں قبضہ جمایا۔ ان بادشاہوں میں سے پہلی بادشاہت غزنویوں کی تھی، جنہوں نے 1030 میں اس علاقے پر قبضہ جمایا تھا۔ کچھ عرصہ بعد صفویوں کے زوال کے بعد کئی خانوں نے مقامی طور پر اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ ان کی باہمی لڑائیوں کا آغاز ہو گیا۔ ترکمانچی کے معاہدے کے بعد کئی علاقوں پر روسی قبضہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں جب روس کے زوال کا وقت آیا تو آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا نے مل کر ایک الگ ریاست قائم کی، جو مختصر عرصہ تک قائم رہی۔ مئی 1918 میں یہ ریاست ختم ہوئی اور آذربائیجان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ اپنا نام عوامی جمہوریہ آذربائیجان رکھا۔ اس ریاست کو دنیا میں پہلی مسلمان پارلیمانی ریاست ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ 2 سال بعد روسی قبضے اس پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ مارچ 1922 میں جارجیا اور آرمینیا کے ساتھ ایک نئی ٹرانسکاکیشن SFSR بنائی، جو روسی فیڈریشن کے ماتحت تھی۔ 1936 میں یہ بھی اپنے انجام کو پہنچی اور آذربائیجان بطور سوویت سوشلسٹ ریپبلک کے سوویت یونین میں شمولیت اختیار کی۔
معزز ناظرین، یہ تھی آذربائیجان کے متعلق دلچسپ معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر۔ زندگی نے وفا کی تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔